بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعتم بخلاقکم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم اس زمانے سے ایک مخصوص حصہ زندگی لے کر آئے ہیں، ایک مخصوص رزق لے کر آئے ہیں، ایک حد تک خوشیاں، ایک حد تک غم، ایک حد تک کامیابیاں، ایک حد تک ناکامیاں لے کر آئے ہیں۔ جب ہماری زندگی کا یا زمانے میں ہمارا جو حصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا تو ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اس حقیقت کو قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے، کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے۔ پہلے تم نہیں ہو دنیا میں، تم سے پہلے بھی تم جیسے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں۔ کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، اللہ پاک نے تمہیں جو قوتیں عطا کر رکھی ہیں، جو مال عطا کر رکھا ہے، جو اولاد عطا کر رکھی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بالعموم فتنے سے دوچار کرتی ہیں۔ ایک طاقت، دوسرا مال اور تیسری اولاد۔ تو تمہارے پاس جو قوت ہے، جو اموال ہیں اور تمہارے پاس جو اولاد ہے، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ مال میں بھی تم سے زیادہ تھے، اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے، طاقت و قوت میں بھی تم سے زیادہ تھے، یعنی جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے۔ لمبی لمبی ان کی قدیں تھیں، مضبوط مضبوط ان کے جسم تھے، طویل طویل ان کی عمریں تھیں، تم سے پہلے گزرے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ فاستمتعوا بخلاقہم، ان کے حصے میں جو کچھ آیا تھا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے اپنے نصیب سے فائدہ اٹھایا، اپنے حصہ زندگی کو انہوں نے گزارا، اور فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم بھی اپنے حصہ زندگی کو گزار رہے ہو، اس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو۔ کما استمتع الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں نے اپنے حصے کی زندگی گزاری اور اپنے حصے کی نعمتوں اور راحتوں کو انجوائے کیا، مصیبتوں کو جھیلا، تم بھی اسی طرح کر رہے ہو۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، لیکن تم نے اسی روش کے اوپر قدم اپنے بڑھا دیے ہیں جس طرح تم سے پہلے والی امتوں نے قدم بڑھائے تھے۔ تم نے اپنے پاؤں وہاں رکھ دیے ہیں جو تباہی کی طرف جاتے ہیں، جس طرح پہلے والی امتوں نے اس راستے پر تباہی کی منزل کو پا لیا تھا، تم بالکل اسی تباہی کے راستے پر جا رہے۔ ان کو بھی اسی مال اولاد کی کثرت نے تباہ کیا تھا، یہی سمجھے تھے کہ یہ جو کچھ مجھے حاصل ہے ہمیشہ مجھے حاصل رہے گا، اس کے اوپر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ صحت تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہی صحت رہے گی، جوانی تھی تو لوگ سمجھتے رہے یہی جوانی رہے گی، نعمتیں تھیں تو لوگ سمجھتے رہے یہی نعمتیں رہیں گی، ان پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ ارے بھائی، تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں، قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، تم سے پہلے والے لوگ اس سے زیادہ طاقتور تھے، ان کے پاس مال بھی زیادہ تھا، ان کے پاس اولاد بھی زیادہ تھی، تو پھر کیا ان کے اموال نے اور ان کی اولاد نے اس عبرتناک انجام سے ان کو بچایا؟ اگر ان کو نہیں بچایا تو تم کو کس طرح یہ مال اور اولاد کی کثرت اور قوت کی طاقت کی یہ کثرت تمہیں بچائے گی؟ جس انجام سے وہ دو چار ہوئے ہیں اسی انجام سے تمہیں بھی دو چار ہونا ہوگا، لیکن خود تم نے قدم رکھ دیے ہیں
جس طرح پہلے لوگوں نے اس تباہی کے راستے پر قدم رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلے گی، نالن بے نالن، جس طرح جوتی کے 2 پاؤں برابر ہوتے ہیں بالکل وہی کام کرے گی جس طرح پہلی امتیں کرتی ہیں، شبرن بے شبرن، بلشت کے اوپر بلشت جس طرح ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر دوسری امتیں کسی غار میں گھسی ہوں گی تو یہ بھی غار میں گھس کر رہیں گی۔ اور آگے جو بات کی ہے وہ اس سے زیادہ شدت والی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میری امت، یہ پچھلی امتوں کے لوگوں نے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں سے بھی ایسے بدکار لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کریں گے۔ صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا من یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے؟ پھر فرمایا یہ یہود و نصارہ کی طرف آپ کا اشارہ، فمن، آپ نے میں اور کس کی طرف اشارہ ہے؟ جس طرح یہود و نصارہ کیا کرتے تھے تم بھی اسی طرح کرو۔ پھر فرمایا انہوں نے اپنی عبادت گاہوں کو سجا دیا، ان کو آراستہ کر دیا، ان کو خوبصورت بنا دیا، اور عمل کی دنیا ان کی ویران رہی۔ ہاں جی، عبادت گاہیں ان کی، مسجدیں ان کی، معبد ان کے، کلیسے ان کے خوب شان والے تھے، لیکن وہ ویران تھے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے۔ تم بھی اسی طرح کرو۔ تو اس طرح مسجدوں کی آرائش و زیبائش اگرچہ ممنوع نہیں ہے، لیکن مسجد علاقے کا تعارف ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ جس معاشرت کے لوگ اس محلے میں رہتے ہوں مسجد کم از کم اسی معیار کی ضرور ہونی چاہیے۔ اگر غریب لوگ رہتے ہیں تو مسجد اسی طرز کی ہونی چاہیے، اگر لوگ امیر رہتے ہیں تو مسجد اسی طرز کی ہونی چاہیے۔ مسجد اس محلے کی پہچان ہوتی ہے اور اس کا تعارف ہوتی ہے یہاں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ اور مسجد میں اتنی ایسی آرائشیں اور ایسی راحتیں نہیں جمع کرنی چاہیے جس کی وجہ سے عبادت میں بھی خلل واقع ہو جائے۔ مثلا ایسا دبیز قالین بچھانا کہ جس سے ماتھے کو سختی محسوس نہ ہو، اس کی بھی فقہا نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ سخت جگہ پہ سجدہ ہونا چاہیے، ماتھے کو محسوس ہو کہ یہاں سختی موجود ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ برف کے اوپر سجدہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہاں برف پگھل رہی ہوتی ہے، اس لیے جب برف کے اوپر سجدہ کرنے کا کسی کو موقع ملے یا مجبوری ہو تو وہاں کچھ سخت چیز اس کے اوپر رکھ لے، پھر اس کے اوپر سجدہ کرے۔ ہاں جی، تو یہود و نصارہ نے جس طرح اپنی عبادت گاہوں کو سجایا، تم بھی اپنی عبادت گاہوں کو سجاؤ گے۔ اولئک حبطت اعمالہم، لیکن اللہ پاک نے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے اعمال کو حبط کر دیا اور آخرت میں بھی ان کے اعمال کو اللہ پاک نے بالکل مٹا دیا، صاف کر دیا۔ دنیا کی نیکیاں بھی ان کے کام نہیں آئیں اور آخرت میں بھی ان کی نیکیاں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ ان منافقین کا تذکرہ ہے اور ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو مال و دولت اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے یہ مال و دولت ہے، اولاد ہے، طاقت و قوت ہے، اسی کے ساتھ ہم نے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے اور زندگی گزارنی ہے۔ حالانکہ روز مرنے والے یہ سبق دے کے جا رہے ہیں، روز یہ پیغام ملتا ہے کہ بس آپ کے پاس وہی کچھ ہے جو آپ نے کھایا پیا، یا اصل سرمایہ وہ ہے جو آپ نے خدا کے راستے میں دے دیا، جو پیچھے چھوڑ دیا وہ آپ کا تو نہیں ہے جی۔ آپ قبر میں پہنچے نہیں، آپ اس کی بندر بانٹ شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس نقش قدم پر نہ چلو جس نقش قدم پر پہلی قوم نے چل کر اپنے آپ کو